حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في الكتاب الكريم والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذريتهم بعضهم على بعض صلوات پڑھیں معزز سامعین، برادران ایمانی، ماتمداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مسلسل گفتگو جس آیہ کریمہ کے عنوان پہ چل رہی ہے، کل بات کو جہاں روکا تھا وہیں سے بات کو ملاتے ہوئے آج کی ایک نئی گفتگو آپ کے اذہان کے حوالے کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی 32ویں اور 33ویں نمبر کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آدم اور نوح کو بھی چنا، ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو چنا، عالمین میں سے سب کو چن لیا، ان چاروں کو چنا اللہ نے۔ اس کے بعد کہتا ہے ہم نے بعض کو بعض کے جیسا بنایا۔ یہ آیت کا ترجمہ۔ اب یہاں سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، چننے کے بعد انہیں خلیفہ بنایا، خلیفہ بنانے کے بعد انہیں جنت کے حوالے کیا۔ آدم سے ترک اولا ہوا تو جنت سے آدم کو زمین پہ بھیج دیا۔ آدم کے ساتھ ساتھ آدم کی بیوی حوا بھی آئیں۔ پھر وہاں سے انسانیت کا ایک دور کا آغاز ہوا، جو دور آج تک قائم ہے اور قیامت تک انسانیت باقی رہے گی۔ یہ انسانیت کی آغاز جناب آدم سے ہوا۔ آدم پہلی مخلوق اللہ کی، اس کے بعد جو نسل در نسل لوگ آتے گئے انہیں یا تو آدمی ہی کہا جاتا ہے یا انسان کہا جاتا ہے، یعنی انسان جتنے بھی ہیں سب کے ابتدا جناب آدم سے ہے۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہیں قرآن میں کہ اللہ انسانوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ چونکہ سب نسل آدم سے ہیں، ابن آدم ہیں، تو آئیے انہی انسانوں کے بارے میں ذرا قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں اور قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان انسانوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ جب قرآن پہ دیکھا تو قرآن کی ایک آیت بڑی عجیب و غریب ملی انسانیت کے بارے میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے میرے حبیب ان انسانوں سے کہہ دیجئے، یہ جتنے بھی انسان آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ جان لے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے انہیں ان کی ماؤں کے پیٹ میں سے نکالا۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے انہیں ان کے ماؤں کے شکم میں سے باہر نکالا۔ یہاں تک اگر آیت ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا،
بلکہ اس کے بعد آیت آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے لا تعلمون شیئا، اے میرے حبیب جب ہم نے انہیں ان کی ماؤں کے شکم سے نکالا تو اس حالت میں انہیں باہر نکالا کہ یہ جاہل مطلق تھے، یہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ بولنا جانتے تھے، نہ سمجھنا جانتے تھے، نہ یہ پہچانتے تھے کون ان کا باپ ہے، کون ان کی ماں ہے، یہ بالکل جاہل تھے، جاہل مطلق ہم نے انہیں پیدا کیا۔ یعنی اس آیت سے اللہ کی شان پتہ چلی کہ وہ انسانوں کو جب بھی پیدا کرتا ہے تو جاہل مطلق پیدا کرتا ہے، عالم پیدا نہیں کرتا۔ تو قرآن کی ایک آیت دلیل بنی کہ اللہ سب کو جاہل اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اب ذرا قرآن کو اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھ کے قرآن کو پڑھیے تو قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان کی ابتدا کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ اللہ رحمان ہے جس نے علم قرآن دیا، انسان بنا کے پیدا کیا۔ عزیزو توجہ ہی نہیں کی آپ نے، اللہ ایک طرف قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جاہل پیدا کیا، ایک جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کو جاہل پیدا کیا، وہی اللہ دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہم نے علم قرآن پہلے دیا، انسان بنا کے بعد میں بھیجا۔ دو آیتیں، دونوں میں اختلاف۔ ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں جاہل پیدا کیا، نہ بولنا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ سمجھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے۔ دوسری جگہ کہہ رہا ہے ہم نے علم قرآن پہلے دیا، انسان بعد میں بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر انسانوں کی بات نہیں کر رہا، کسی خاص انسان کی بات کر رہا ہے۔ میں نے کہا معبود تو ایک جگہ کہہ رہا ہے جاہل پیدا کیا، دوسری جگہ کہہ رہا ہے علم قرآن دیا، اس کے بعد انسان بنا کے پیدا کیا۔ اب ہمیں یہ بتا کہ وہ کون سا انسان ہے جسے علم قرآن پہلے دیا، انسان بعد میں بنایا۔ کہا پریشان نہ ہونا، 13 رجب کو ایک پیدا ہوگا، 13 رجب کو ایک پیدا ہوگا، 16 رجب کو باہر آئے گا، نبی کی آغوش میں کبھی توریت سنائے گا، کبھی انجیل سنائے گا، کبھی زبور سنائے گا، اور آخر میں قرآن سنا کے بتائے گا میں ہی وہ ہوں جسے علم قرآن پہلے دیا، انسان بعد میں بنایا۔ صلوات پڑھیں محمد وال۔ میں ہی وہ ہوں جسے علم قرآن پہلے دیا، انسان بعد میں بنا کے بھیجا۔ ایک انسان کی تعریف، انسانیت کی ایک تعریف اللہ نے یہ کی، قرآن سے 2 تعریفیں انسانیت کی ملی۔ پہلی کہ ہم نے جاہل مطلق بنایا، دوسری کہ ہم نے علم قرآن پہلے دیا، انسان بعد میں بنایا۔ تیسری تعریف جو اللہ قرآن میں انسان کی کرتا ہے وہ اس انداز سے کرتا ہے۔ قرآن کا 30ویں نمبر کا پارہ ہے، اس میں ایک سورہ ہے، اس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، پہلے قسمیں کھا رہا ہے، زیتون کی قسم، انجیر کی قسم، امن والے شہر کی قسم، طور سینا کی قسم، ہم نے انسان کو احسن بنایا ہے۔ اب احسن کسے کہتے ہیں؟ لغت میں احسن کہتے ہیں حسن کی انتہا کو، حسن جہاں پہ آ کے ختم ہو جائے اسے احسن کہتے ہیں۔ حسن کی 3 منزلیں ہیں، حسن، حسین، احسن۔ حسن ابتدا، حسین درمیانی حصہ، احسن آخری حصہ۔
یعنی حسن جہاں پہ دم توڑ دے اسے احسن کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسانوں کو احسن بنایا، تو کیا کائنات میں جتنے انسان ہیں سب احسن ہیں؟ جتنے انسان ہیں کیا سب کو اللہ نے خوبصورتی کی انتہا پہ بنایا ہے؟ اگر سب انسان احسن ہے تو جو علی کے دشمن ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تو اس کا مطلب بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے سب کو احسن نہیں بنایا، کچھ چنے ہوئے افراد ہیں جنہیں اللہ نے احسن بنایا ہے۔ اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ وہ احسن شخصیتیں ہیں کون جنہیں اللہ سب سے افضل ترین بنا رہا ہے۔ ہم نے جب قرآن کا مطالعہ کیا، تاریخ پہ نگاہ ڈالی، تو ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ نے کائنات کو دو حصوں میں خلق کیا، ایک حصہ حسین بنایا، ایک حصہ احسن بنایا۔ ایک حصہ حسین، دوسرا حصہ احسن، یعنی اللہ نے سورج کو حسین بنایا، چاند کو حسین بنایا، ستاروں کو حسین بنایا، پہاڑوں کو حسین بنایا، دریاؤں کو حسین بنایا، انسان کو احسن بنایا۔ اب چونکہ احسن حسین سے ایک منزل آگے ہوتا ہے، حسین احسن سے ایک منزل پیچھے ہوتا ہے، تو جو آگے ہے وہ ہر لحاظ سے افضل ہوگا، ہر طریقے سے افضل ہوگا۔ اللہ نے پوری کائنات کو حسین بنایا، انسان میں سے کچھ کو احسن بنایا، یعنی اب یہ انسان سورج سے بھی زیادہ قوی، چاند سے بھی زیادہ قوی، ستاروں سے بھی زیادہ قوی، پہاڑوں سے بھی زیادہ قوی۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ احسن شخصیتیں کون ہیں جنہیں اللہ نے سورج سے بھی زیادہ قوی بنایا، چاند سے بھی زیادہ قوی بنایا، ستاروں سے بھی زیادہ قوی بنایا۔ تو اللہ نے انسانیت کو در بدر بھٹکنے پہ مجبور نہیں کیا، بلکہ ایک گھرانہ ایسا بنایا، ایک گھرانہ ایسا بنایا جس کا بچہ بچہ احسن ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا دیکھو سورج کو ہم نے حسین بنایا، ایک روز سورج اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا، سورج کہنے لگا ہم حسین ہیں، ہم حسین ہیں، تم میں کوئی احسن ہے جو ہم سے افضل ہے؟ سورج جیسے ہی اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا، علی نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے بتایا سورج حسین ہے، میں احسن ہوں۔ سورج کے بعد اب چاند اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا، چاند غرور کرنے لگا، چاند کہنے لگا اللہ نے ہمیں حسین بنایا ہے، تم میں کوئی احسن ہو تو آئے میرے مقابلے۔ جیسا ہی چاند اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا، محمد نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتائے چاند حسین ہے ہم۔ اب اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب اس کے بعد معاملہ تھوڑا اور آگے بڑھا، ستارے اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگے، کہنے لگے ہم راتوں میں چمکتے ہیں، ہماری تعداد اتنی ہے کوئی شمار نہیں کر سکتا، ہم رات کی تاریکیوں میں ٹمٹماتے ہیں۔ جیسے ہی ستارے اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگے، سیدہ نے چوکھٹ پہ اتارا، سیدہ نے چوکھٹ پہ اتار کے بتایا وہ حسین ہے، ہم احسن ہیں۔ ستاروں کے بعد اب پہاڑ اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگے۔ جب پہاڑ اپنے پہ حسین ہونے پہ غرور کرنے لگے،
حسن اور حسین مباہلے کے میدان میں گئے، مباہلے کے میدان میں جانا تھا، عیسائیوں نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ بدل دے۔ کہا ہم ایسن ہیں۔ اب آخر میں بچا دریا، آخر میں بچا سمندر، سمندر اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا، کہنے لگا ہم حسین ہیں، اللہ نے ہمیں حسین بنایا ہے، ہماری لہروں کو دیکھو، ہماری موجوں کو دیکھو، ہماری گہرائی کو دیکھو، کوئی آج تک ہماری گہرائی میں نہیں آ سکا، کوئی ہماری موجوں کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ جیسے ہی سمندر اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا، کہنے لگا پاک پروردگار تو نے مجھے حسین بنایا ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تیرے پاس کوئی احسن ہو تو میرے پاس بھیج دے۔ جیسے ہی سمندر اپنے حسین ہونے پہ غرور کرنے لگا، اللہ نے کہا ایک آخری ہے جو پردہ غیب میں ہے، ایک آخری ہے جو پردہ غیب میں ہے، جب وہ ظہور کرے گا تجھ پہ مصلی بچھا کے بتائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے تجھ پہ مصلی بچھا کے بتائے گا کہ ہمیں وہ احسن شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ نے سب سے افضل پیدا کیا۔ اچھا عزیزان محترم، وجہ کیا ہے کہ ہمارا آخری جب آئے گا تو پانی پہ مصلی بچھائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ امام علی نے زمین پہ بچھایا، امام حسن نے زمین پہ بچھایا، امام حسین نے زمین پہ بچھایا، امام زین العابدین نے زمین پہ بچھایا، لیکن وجہ کیا ہے کہ جب آخری آئے گا تو وہ زمین پہ مصلی نہیں بچھائے گا، وہ دریاؤں کی موجوں پہ مصلی بچھائے گا۔ ہم نے کہا پاک پروردگار یہ تیری کیسی عدالت، علی سے مصلی زمین پہ بچھوایا، حسن سے زمین پہ بچھوایا، حسین سے زمین پہ بچھوایا، یہاں تک امام حسن عسکری تک سب سے زمین پہ بچھوایا، لیکن جو آخری ہے جسے پردے میں رکھا ہے جب اسے بھیجے گا تو اس سے کہے گا پانی پہ بچھا، اس کو بھی کہہ دے کہ زمین پہ مصلی بچھا۔ عجب نہیں آواز پروردگار آئے گی، ہم نے علی کو زمین پہ مصلی بچھوایا، انہوں نے مسجد میں شہید کیا، علی کا مصلی چھین لیا، ہم نے حسن سے زمین پہ بچھوایا، انہوں نے حسن کو زہر دیا، حسن کا مصلی چھین لیا، ہم نے حسین سے زمین پہ بچھوایا، انہوں نے حسین کو قتل کیا، حسین سے چھین لیا، ہم اب پانی پہ بچھوائیں گے، ہم اب پانی پہ بچھوائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے اب ہمت ہے تو اب چھین کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اب ہمت ہے تو اب چھین کے دکھاؤ۔ یہ احسن ترین شخصیتیں ہیں انسانوں میں سے جنہیں اللہ نے اپنی جناب سے احسن بنا کے بھیجا۔ تو ایک انسان کی یہ بھی تعریف تھی، جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کی نسل سے چلے۔ پھر قرآن آواز دیتا ہے ہم نے عمران کی آل کو بھی مصطفیٰ بنایا۔ تاریخ میں 3 عمران ملتے ہیں، ایک جناب مریم کے والد عمران، ایک جناب موسیٰ کے والد عمران، ایک علی کے والد عمران۔ 3 عمران ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان میں سے کسی ایک کو چن لیا۔ پہلی مجلس میں نے واضح کیا تھا کہ وہ عمران کون ہے جس کی پوری آل کو اللہ نے چنا۔ ایک عمران جناب مریم کے والد، وہ بھی اپنے زمانے کے نبی تھے۔ مریم آپ کی بیٹی، آپ زمانے کے نبی۔ اللہ جب مریم کی قصیدہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مریم کو صدیقہ بنایا۔
قرآن کی واحد خاتون ہے جسے اللہ نے صدیقہ کہہ کے مخاطب کیا. جناب حوا کو بھی اللہ صدیقہ نہیں کہہ رہا، جناب سارہ کو بھی صدیقہ نہیں کہہ رہا، جناب ہاجرہ کو بھی صدیقہ نہیں کہہ رہا، اللہ جناب مریم کو صدیقہ کہہ رہا ہے. یعنی اللہ قرآن میں قانون بنا رہا ہے. جناب مریم کون ہے؟ نبی کی بیٹی ہے. مریم نبی کی بیٹی ہے، اور جو نبی کی بیویاں ہیں انہیں اللہ طیب و طاہر تو کہہ رہا ہے لیکن صدیقہ نہیں بنا رہا. اللہ قرآن میں قانون بنا رہا ہے کہ صدیقہ نبی کی بیٹی ہوگی. صدیقہ نبی کی بیٹی ہوگی. نبی کی بیوی میں سے کسی کو صدیقہ نہ بنا لینا. اب جناب مریم کو صدیقہ بنایا. اس کے بعد جناب مریم کو بشارت دی کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے. تاریخ کہتی ہے جناب مریم بیت المقدس میں رہتی تھی. آپ کے خالو جان آپ کی پرورش کرتے تھے. ایک روز وہ باہر سے تشریف لائے. لانے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ مریم کے پاس کچھ غذائیں رکھی ہوئی ہیں، کچھ کھانے رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا خالو جان اللہ کی طرف سے آیا ہے. کیونکہ جناب خضر کے اندر اتنی سخت اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ غذائیں فراہم کر سکتے جو وہاں موجود تھی. دیکھ کے فوراً پریشان ہو گئے. کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ اللہ نے بھیجا ہے اپنی کنیز کے لیے. آسمان سے زمین پہ آیا ہے. توجہ، آسمان سے زمین پہ آیا ہے. جیسے ہی جناب خضر نے دیکھا کہ آسمان سے مریم کے لیے کھانا آیا، فوراً ہاتھوں کو بلند کیا. بلند کرنے کے بعد دعا مانگی. کہا پاک پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا دے اور اس کی بھی ایسی ہی فضیلت رکھنا جیسی مریم کی رکھی. اس کے لیے بھی آسمان سے کھانا بھیجنا. میں نے کہا خیر ہوئی زکریا، تم مریم کے دور میں تھے، اچھا ہوا فاطمہ کے دور میں نہ رہے. ارے یہاں آسمان سے کھانا آیا، تم برداشت نہ کر سکے، یہاں تو زمین سے روزانہ جنت میں جاتا تھا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہاں تو زمین سے جنت میں جاتا تھا. کیسے جاتا تھا کھانا؟ تاریخ کہتی ہے روزہ رکھا اہل بیت نے، افطار کا وقت آیا، سب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. اچھا عزیزو ایک بات بتائیں، پنجتن کتنے ہیں؟ 5 ہیں. کون کون؟ نبی ہمارے، امام علی، امام حسنین اور جناب فاطمہ زہرا. یہ پنجتن ہم جانتے ہیں کہ یہ پنجتن ہے، لیکن آج میں دوسرے پنجتن دکھا رہا ہوں. توجہ رکھیے گا. یہ پنجتن دنیا کی خلقت سے پہلے بھی ساتھ تھے. دنیا خلق ہوئی تب بھی یہ ساتھ، آدم کا توبہ قبول ہوا تب بھی یہ ساتھ، نوح کی کشتی کنارے لگی تب بھی یہ ساتھ، ابراہیم نمرود کی آگ سے بچے تب بھی یہ ساتھ، موسیٰ فرعون سے جیت کے آئے تب بھی یہ ساتھ. یہ ہر لمحہ ساتھ تھے. ایک مقام ایسا آیا کہ اللہ نے ان میں تھوڑی تبدیلی کی، ایک کو ہٹایا کسی اور کو شامل کیا. اب پنجتن ہو گئے ہیں 2. ایک پنجتن کون ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسرے پنجتن کون ہے؟ سماعت فرمائیے. روزہ رکھا اہل بیت نے، افطار کا وقت آیا. افطار کرنے کے لیے جیسے ہی دسترخوان بچھا، دروازے پہ دقت الباب ہوا. اندر سے فضا نے آواز دی کون؟ کہا میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں. علی نے روٹی آگے بڑھائی. علی کی روٹی کے نیچے شہزادی نے روٹی رکھی. شہزادی کی روٹی کے نیچے امام حسن نے روٹی رکھی. امام حسن کی روٹی کے نیچے امام حسین نے رکھی.
اور سب سے نیچے جناب فضہ نے رکھی. 5 روٹی جا کے سائل کو دے دی, وہ چلا گیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا, پھر افطار کا وقت ہوا. پھر افطار کے وقت پہ جیسے ہی دسترخوان سجا, سب نے روٹی اٹھائی, دروازے پہ پھر دقت الباب ہوا. فضہ نے پوچھا کون؟ کہا میں یتیم. پھر 5 روٹیاں گئیں. تیسرا روز پھر آیا, پھر روزہ رکھا, پھر دسترخوان سجا, پھر سب جیسے ہی روٹی سب نے اٹھائی, دروازے پہ پھر دقت الباب ہوا. پوچھا کون؟ کہا میں فقیر. پھر 5 روٹیاں گئیں. آنے والا نہ تو مسکین تھا, نہ فقیر تھا, نہ غریب تھا. تاریخ کہتی آنے والے کا نام جبرائیل تھا. آنے والے کا نام روز 3 دن تک آیا. یہاں سے روٹیاں لی, 15 روٹیاں لی. روٹی جب یہاں سے آسمان پہ گئی, اللہ نے روٹیوں کے بدلے جنت بیچ دی. سورہ دہر میں پورا واقعہ موجود ہے اشارتاً. اللہ نے ان روٹیوں کے بدلے جنت بیچ دی. یعنی جس نے روٹی دی ہر کسی کو جنت کا مالک بنایا. اب ہم 75 روزے اول سے سنتے آئے ہیں ہمارے نبی جناب فاطمہ زہرا, امام علی, امام حسن, امام حسین. لیکن جن 75 پہ اللہ نے جنت بیچی اس میں نبی کو نہیں رکھا. توجہ کا طالب, نبی کو نہیں رکھا. نبی کے روٹیوں کے بدلے پہ جنت کا سودا نہیں کیا. میں کہوں گا پاک پروردگار, یہ محمد کوئی عام بندہ نہیں ہے, تیرا حبیب ہے, جانے کائنات ہے, وجہ خلق کائنات ہے, تیرا حبیب ہے, سردار انبیاء ہے. اسے بھی شامل کر لیتا سودے میں, یہ بھی سودے میں شامل ہو جاتا. نہ تیری شان گھٹتی, نہ عدالت پہ کچھ حرف آتا. کہا میں نے جنت کے سودے میں محمد کو الگ رکھ کے قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں سوچا. مجھے پتا تھا اگر میں محمد کو بھی جنت کے سودے میں رکھتا اور قیامت میں جب جنت تقسیم کرتا تو ایک گروہ اٹھتا, وہ کہتا ہمیں نہ تو علی والی جنت میں بھیجو, نہ تو حسن والی میں بھیجو, ہم محمد پہ مرتے تھے, ہم محمد پہ مرتے تھے, محمد کی کلمی پہ, محمد پہ کا کلمہ پڑھتے تھے, محمد پہ جان قربان کرتے تھے, ہمیں محمد والی میں بھیج دو. اللہ نے کہا سودے کے وقت محمد کو ہٹا کے تا قیامت تک کے قانون بنا دیا. اب جنت میں وہی جائے گا جو فاطمہ سے کو محبت کرتا ہو. صلوات پڑھے محمد. اسی لیے ہٹایا. اب جنت میں نبی کے رشتہ دار نہیں جائیں گے, فاطمہ کے رشتہ دار جائیں گے. تو وہاں کھانا سو صاحب پریشان ہو گئے, نبی تھے, یہاں تو روزانہ کھانا جاتا تھا. اب ہوا کیا, جناب مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. قوم والے آئے, سوال کیا مریم یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مریم نے کہا اسی سے پوچھ لو. قوم والوں نے سوال کیا تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہیں پہ رکے نہیں, اس کے بعد ایک اور جملہ آگے بڑھ کے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا. توجہ, حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے نماز کی وصیت ہوئی ہے, جب تک پڑھ نہیں لوں گا تب تک موت نہیں آئے گی. حضرت عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں ہے؟ چرخے چہارم پہ ہے. حضرت عیسیٰ کی شریعت بھی ختم, کتاب بھی ختم, تو کیا وہ نماز کا جس کی وصیت ہوئی تھی وہ ابھی تک پڑھی نہیں؟ اور عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے, اگر کسی بھی لفظ کی شروعات میں الف لام لگ جاتا ہے تو وہ لفظ کسی خاص شے کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے. جیسے زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارض,
اگر کہیں ارض لکھا ہو عربی میں تو اس سے مراد دنیا کی ساری زمین ہو جائے گی، لیکن اسی زمین سے پہلے اگر الف لام لگ گیا، الارض لکھ گیا، تو اس کا مطلب کسی خاص زمین کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا اوصانی بے صلات، ہمیں کسی بھی صلات کے لیے وصیت کی گئی ہو۔ الف لام کے ساتھ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں اوصانی بالصلات، ہمیں ایک خاص نماز کی وصیت دی گئی ہے، جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں تب تک موت نہیں آئے گی۔ عیسیٰ آج بھی چرخے چہارم پہ زندہ ہے، ان کی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ عیسیٰ نے ابھی تک وہ خاص نماز پڑھی نہیں، وہ خاص نماز پڑھی نہیں۔ میں نے کہا پاک پروردگار، یہ تیرا بندہ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے خاص نماز کی وصیت کی گئی ہے اور ابھی تک وہ زندہ ہے، اس کی شریعت بھی ختم، اس کی کتاب بھی ختم، وہ خاص نماز کون سی ہے جسے پڑھے بغیر عیسیٰ کو موت نہیں آئے گی؟ کہا پریشان نہ ہو، عیسیٰ بھی زندہ ہے، زہرا کا بیٹا بھی زندہ ہے، عیسیٰ بھی زندہ ہے، زہرا کا بیٹا بھی زندہ ہے۔ جب زہرا کا بیٹا آئے گا تب مریم کا بیٹا بھی آئے گا، زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا، مریم کا بیٹا نماز پڑھ کے بتائے گا۔ یہی وہ خاص نماز ہے جس کی مجھے وصیت کی گئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہی وہ خاص نماز ہے جس کی مجھے وصیت کی گئی تھی، جب تک میں پڑھ نہیں لیتا مجھے موت نہیں آئے گی۔ ایک یہ عمران کا خاندان تھا، ایک اور عمران جس کے ایمان پہ دنیا آج تک تبصرہ کر رہی ہے کہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ کلمہ پڑھا۔ علی مسجد کوفہ میں منبر کوفہ پہ بیٹھے تھے، ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا علی یا علی ابو کا فی النار، اے علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ علی آپ کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ علی نے کہا میرے باپ کے بارے میں مت سوچ، میرے باپ کے بارے میں مت سوچ، اپنے باپ کے بارے میں سوچ۔ کیوں؟ کیونکہ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں، تو نہیں ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں جنت اور جہنم کا۔ تو یہ ابو طالب، عزیزان محترم، جناب ابو طالب کا ایمان شک کے دائرے میں صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ کے بیٹے کا نام علی ہے۔ اگر علی نہ ہوتا تو مسلمان آج ابو طالب کا کلمہ پڑھ رہا ہوتا۔ اگر علی ابو طالب کے بیٹے نہ ہوتے، آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو نہیں، برادران کے ہاں ایک شخصیت بہت مشہور ہے جسے حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں۔ آج مسلمان حلیمہ کے اوپر جان قربان کیے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ تاریخ کہتے ہیں کہ جب نبی کی ولادت ہوئی، سیرت النبی میں شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ جب نبی کی ولادت ہوئی تو اس وقت کے عرب کا معیار یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے اپنے گاؤں سے نکلتے تھے، جو نو مولود ہوتا تھا اسے اپنے ساتھ لیتے تھے، واپس اپنے گھر آتے تھے، وہ دائیاں دودھ پلاتی تھی، جب تک بچے چلنے کے قابل نہیں ہو جاتے تھے تب تک لا کے واپس نہیں چھوڑتی تھی۔ شبلی نعمانی سیرت الرسول میں لکھتا ہے کہ جس روز جب نبی پیدا ہوئے تو عرب میں اور بھی بچے پیدا ہوئے، ساری دائیاں اپنے گھروں سے نکلی، حلیمہ بھی چلی۔ شبلی نعمانی لکھتے ہیں حلیمہ جس کھچر پہ بیٹھی تھی وہ بہت دبلا پتلا، لاغر، کمزور، ناتواں، ایسا تھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کیسے بھی کھینچ تان کے زبردستی کر کے حلیمہ جناب عبداللہ کے گھر پہ پہنچی تو ہمارے نبی کو اپنی آغوش میں لیا اور لے کے واپس آ کے کھچر پہ بیٹھ گئی۔ شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ جب حلیمہ اپنے گھر سے چلی تھی تو کھچر اتنا کمزور تھا، نہ تو چل سکتا تھا نہ دوڑ سکتا تھا، پتلا دبلا تھا۔ جیسے ہی حلیمہ نے نبی کو لے کے کھچر پہ بیٹھی، کھچر تندرست ہو گیا۔
खच्चर तंदुरुस्त हो गया, खच्चर में वापस से ताकत आ गई। अभी तक जो चल नहीं सकता था अब वो रफ्तार से भागने लगा। शिवली नुमानी लिखते हैं इस वजह से भागने लगा कि जैसे ही हलीमा मोहम्मद को लेके बैठी, खच्चर को पता चल गया कि उसकी पुष्ट पे जो आया है वो आने वाले वक्त का रसूल है, हबीबे खुदा है। मैंने कहा शिवली नुमानी लिख के तुम तो यहाँ पे बच गए, अब जरा इतना बताओ, उस खच्चर को तो पता चल गया कि जो पुष्ट पे है, उस खच्चर को तो पता चल गया कि जो पुष्ट पे है वो आने वाला रसूल है, और हमारे रसूल को ना पता चला जिसकी रोटियां खाई वो मुसलमान है या काफिर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। खच्चर को तो पता चल गया। अब पता जनाबे अबू तालिब कौन? कुरान में एक नबी का तस्करा है जिन्हें हजरत सुलेमान कहते हैं। हजरत सुलेमान तारीख के वो नबी हैं जिसे अल्लाह ने हुकूमत दी है पूरी दुनिया पे। जनाबे सुलेमान की हुकूमत, एक अंगूठी से हुकूमत किया करते थे। बस आखिरी चंद बातें, तारीख कहती है सुलेमान रोज़ाना अपने तख्त पे उड़ते थे। आलम यह होता था कि जब सुलेमान का तख्त फजा में उड़ता था तो परिंदे अपने परों से साया किया करते थे। एक रोज़ जब सुलेमान उड़ रहे थे तो सुलेमान की आंखों के पास सूरज की रोशनी आई। सुलेमान ने ऊपर देखा तो क्या पाया? एक परिंदा है जो गायब है, एक परिंदा है जो गायब है। कुरान में जनाब सुलेमान का वाकया नकल है सूरह नमल में। जब वो सूरज की रोशनी आई तो जनाब सुलेमान ने कहा मा लिया ला अरल हुदहुद अमकाना मिनल गायबीन, क्या हो गया आज कि मेरा हुदहुद नजर नहीं आ रहा। छोटा सा परिंदा होता है हुदहुद, क्या वो गायब हो गया? लोगों ने कहा नबी अल्लाह मालूम नहीं कहाँ गया। जनाब नबी ने सैर की, अपनी हुकूमत की, वापस से आके अपने तख्त पे बैठ गए। जब बैठ गए परिंदे बाहर थे। कुछ लम्हों बाद हुदहुद वापस आया। जब वो पहुंचा है दरबार के दरवाजे पे तो परिंदों ने कहा कहाँ गए थे? कहा तुम्हारे काम से तो गए नहीं थे जो तुम्हें जवाब दे, नबी के काम से गए थे, नबी को जवाब देंगे। कहा जाओ तुम्हारी खैर नहीं है, बहुत गुस्से में है, तुम बगैर बताए चले गए, इजाजत लेके जाते। कहा कि मैं खबर ऐसी लाया हूं कि गुस्सा होने के बजाय नबी मुझे गले लगा लेंगे। कहा जाओ देखते हैं क्या होता है। हुदहुद आया, जनाबे सुलेमान गुस्से में थे, आंखें चढ़ी हुई थी। आते ही देखा, पूछा कहाँ गया था बगैर मुझसे इजाजत लिए? तो हुदहुद कहता थोड़ा खामोश रहे, गुस्से को थोड़ा ठंडा करे, एक खबर ऐसी लाया हो कि आप खुश हो जाएंगे। कहा कौन सी खबर? कहा आपकी उम्र निकली जा रही है, आपकी उम्र निकली जा रही है और शादी ब्याह के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। मैं आपकी रिश्ते की बात के लिए मुल्के सबा गया था शहजादी बिल्किस से। कहा अच्छा, बस मामला यहीं पे आके खत्म हो गया। वो रिश्ते की बात के लिए गया था, आया। अल्लाह ने हुदहुद के इस अमल को कुरान की आयत बना दी। कुरान की आयत का अमल ये होता है, देखिए तब भी सवाब, पढ़िए तब भी सवाब, सुनिए तब भी सवाब। एक छोटा सा परिंदा, उसने बस नबी के रिश्ते का इकदाम किया, अल्लाह ने कुरान में आयत बना के कयामत तक के लिए जिंदा रख दिया। पढ़ोगे तब भी सवाब, सुनोगे तब भी सवाब, देखोगे तब भी सवाब। गौर ही नहीं किया आपने? अरे एक छोटा सा परिंदा सुलेमान जैसे नबी के रिश्ते की बात करे तो अल्लाह उसे कयामत तक के लिए कुरान में आयत बना देता है। तो जिसने मोहम्मद का निकाह पढ़ा हो, जिसने मोहम्मद का निकाह पढ़ा हो,
جس کے نکاح پڑھنے سے محمد کی نسل بڑی ہو، اس ابو طالب کا کیا خیال؟ اچھا میں نے کہا ہے ہدہد تو نے یہ انصافی نہ کی، تیرے سلیمان نبی ہے تو کچھ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ صحابی بھی ہوں گے، جو صحابی ہوں گے صاحب اولاد بھی ہوں گے، جو صاحب اولاد ہوں گے اولاد میں کسی کو اللہ نے بیٹی بھی دی ہوگی، تو اپنے نبی کے رشتے کے لیے ایک شہزادی کے پاس کیوں گیا؟ کسی بھی صحابی کے پاس جاتا، کہتا تمہاری بیٹی سے نبی کا رشتہ کرانا ہے، تمہاری بیٹی سے نبی کا رشتہ کرانا ہے، نبی کے رشتے کے لیے شہزادی کے پاس کیوں گیا؟ صحابہ زادی سے کیوں نہیں کرا دیا؟ عجب نہیں، ہدہد آواز دے، میں قیامت تک کے لیے بتانا چاہتا ہوں، دیکھو نبی کی نسل جب بھی چلے گی شہزادی سے چلے گی، صحابہ زادی سے نہیں چلے گی، جب بھی چلے گی شہزادی سے چلے گی۔ ہمارے نبی کی بھی نسل شہزادی سے ہی چلی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ جب اللہ ایک پرندے کو اتنی عزت دیتا ہے جس نے سلیمان جیسے چھوٹے نبی کا بس رشتے کے لیے اقدام کیا، تو جس ابو طالب نے کلمہ، جس ابو طالب نے صیغہ نکاح پڑھ کے محمد کا نکاح پڑھا ہو، اس ابو طالب کے بارے میں مسلمان آج طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ علی کے باپ ہیں، پوری دشمنی علی سے ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، 9 محرم کو پسر ساس سے حسین نے پوچھا مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس نے یہی کہا تھا ہم آپ کو آپ کی وجہ سے نہیں قتل کر رہے ہیں، آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزیزو، ایک روز جب قافلہ کربلا پہنچ گیا، خیمے لگ گئے، امام حسین جناب زینب کے خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بہن سارے طریقے اپنا لیے لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ علی اکبر کو برچھی لگے گی۔ بہن نتیجہ یہی نکلا کہ علی اصغر بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ بہن نتیجہ یہی نکلا کہ سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے۔ بہن سارے طریقے اپنا لیے لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ تمہاری چادر لوٹی جائے گی۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا روزانہ میں سنتی ہوں، روزانہ میرے کانوں میں آواز آتی ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، بھیا یہ کیسی آواز ہے؟ حسین نے کہا بہن یہ فوج یزیدی میں روزانہ لشکر آ کے ملتے ہیں، روزانہ لشکروں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ جناب زینب کہتے ہیں بھیا کیا ہم اتنے غریب ہو گئے کہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتا؟ حسین نے کہا بہن بچپن کے دوست حبیب کو خط لکھا ہے، دعا کرو حبیب آ جائے۔ تاریخ کہتی ہے جو خط لکھا تھا، جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جناب حبیب کا روضہ الگ سے بنا ہے، حبیب کی مزار الگ بنی ہے، اور جنہوں نے غور کیا ہوگا اور جنہوں نے نہیں غور کیا وہ جائیں گے تو غور ضرور کریں گے، جو حبیب کی مزار پہ جو قبر بنائی ہے اس کے اوپر جو غلاف رکھا ہے اس پہ وہی خط لکھا ہے جو حسین نے حبیب کے نام لکھا تھا۔ حسین اس خط میں کہتے ہیں حبیب زہرا کا غریب حسین تجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ حبیب جتنی، آخر میں حسین عاجلاً لکھتے ہیں حبیب جتنی جلدی ہو سکے کربلا چلے آؤ۔ تاریخ کہتی ہے کوفے میں حبیب رات کا کھانا نوش فرما رہے تھے، دروازے پہ دقت الباب ہوا، اس حبیب نے پوچھا من بالباب، آنے والے نے کہا انا برید الحسین۔ یہ سننا تھا، حبیب تڑپ گئے، حبیب دوڑ کے دروازے کے پاس گئے اور جیسے ہی برید حسین کو دیکھا کہا کیا خط لایا ہے؟ کہا حبیب، حسین نے کہا ہے حبیب کربلا میں گھرا ہوں چاروں طرف سے، حبیب جتنی جلدی ہو سکے مدد کو آؤ۔ حبیب نے خط کو ہاتھ سے لگایا، جا کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا حبیب کس کا خط تھا؟ حبیب نے کہا حسین کا خط ہے۔ زوجہ نے کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین تنہا ہے،
مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ زوجہ نے کہا حبیب کیا ارادہ بنایا ہے؟ حبیب نے کہا حالات بہت ناسازگار ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ زوجہ نے کہا حبیب اگر عورتوں پہ جہاد ساکت نہ ہوتا تو میں حسین کی مدد کے لیے جاتی۔ حبیب حسین نے بلایا ہے اور تو منع کر رہا ہے۔ حبیب نے کہا میں بس امتحان لے رہا تھا۔ حبیب آمادہ ہوئے، اپنے غلام سے کہا فلاں مقام پہ رہوار کے ساتھ تیار رہنا۔ حبیب چلنے لگے تو حبیب نے کیا دیکھا، غلام جو ہے وہ حبیب کی سواری سے کہہ رہا ہے دیکھ اگر آقا کے آنے میں تاخیر ہوتی ہے تو میں تجھ پہ سوار ہو کے کربلا چلا جاؤں گا۔ یہ سننا تھا۔ حبیب نے سر کو پیٹا، پیٹ کے کہا اللہ اللہ، حسین اتنا غریب ہو گئے کہ اب غلام حسین پہ غیرت دکھاتے ہیں۔ اجرکم علی الزہرا، تاریخ کہتی حبیب بڑھے۔ حسین نے کوفے سے گرد اڑتی دیکھی۔ حسین نے کہا عباس، علی اکبر، ارے میرا دوست آ رہا ہے، بڑھ کے استقبال کرو۔ حبیب کا استقبال ہوا، حسین سے گلے لگے۔ دو ننھے ننھے شہزادے آئے۔ حبیب نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ حسین نے کہا حبیب یہ زینب کے آنو محمد ہے۔ حبیب نے کہا آقا ارے آپ اتنے غریب کہ زینب کو بھی لے آئے۔ دونوں شہزادوں نے کہا مامو حبیب اماں کا سلام۔ حبیب نے امامہ زمین پہ پھینکا، کہا اللہ اللہ، سیدانیاں اتنی غریب، اب آقا آزادی، غلام زادوں کو سلام۔ اللہ حسین کی غربت، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔